کوئی جملہ کوئی کیوں نہیں بنا سکتا؟ جواب یہ ہے جو میں نے دیا. قرآن حکیم اپنی حقیقت بیانی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. اللہ اکبر. حقیقت جانتے کسے بولتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے. یہ حق کی تعریف ہے. حق کسے بولتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے. تسلیم کرو یا نہ کرو بات یہی ہے. اٹ از کالڈ حق. اسی کو حق بولتے ہیں. چاہے مانو یا نہ مانو یہی حق ہے, یہی ہے. اس کو حق بولتے. دیکھو پہلے کوئی چیز سپوزیشن کے درجے میں رہتی ہے. مفروضہ جسے بولتے ہیں, مفروضہ فرض کر لیا گیا. سپوز کہتے نہیں, فرض کرو. پھر سپوز سے اگلا مرحلہ ہے تھیری کا, نظریہ. اور نظریہ جب اپنے تمام اطراف سے ثابت ہو جاتا ہے تو لا بن جاتا ہے, لا. قرآن حکیم کے اندر کوئی بات نہ تو سپوزیشن ہے نہ تھیری ہے, ٹوٹل لاز ہے, قانون ہے. اور پھر قانون کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں ہوتا ثبوت کا. اسی کو حقیقت کہتے ہیں, اسی کو حق بولتے ہیں. قرآن کے تمام اصول حق ہے. قرآن کوئی نظریہ نہیں ہے, قرآن کوئی تھیری نہیں ہے, قرآن کوئی مفروضہ نہیں ہے. قرآن از اول تا آخر لا ہے, لا ہے. اس کے ہر اصول لاز کی حیثیت رکھتے ہیں اور لا کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سپوزیشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, مفروضے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اسی طرح تھیری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, لیکن لا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی لچک رکھی ہے تو قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے. لیکن خدا کی قسم اگر یہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی فنون ہیں ہر فن کے استاد کو یہ کتاب اس کے فن کی آخری کتاب ملے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب, انہوں نے جامعۃ الازہر مصر سے نفسیات جیسے ٹف موضوع کے اوپر سائیکولوجی کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہے. میں نے ان کی سائیکولوجی پر لکھی ہوئی کئی کتابیں پڑھی ہیں. الدراسات فی النفس الانسانیہ, فی النفس والمجتمع, اسی طریقے سے الانسان بین المادیۃ والاسلام, التطور والثبات فی حیات البشریہ. یہ ساری بڑی ضخیم کتابیں ہیں. میں نے لفظاً سائیکولوجی پر لکھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں. انہوں نے مقدمے کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ میں نے جب اس ٹاپک کو تھیسس کے لیے منتخب کیا تو میں نے جب قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو مجھے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سائیکولوجی نظر آیا. اللہ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہذا میرا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ دنیا میں جتنے فنون ہیں اس فن کے ہر استاد کے لیے قرآن حکیم آخری کتاب ہے. پہلے ذرے کے بارے میں تھیری کیا تھی, سپوزیشن کیا تھا؟ ایٹم, جوہر کے بارے میں. اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں, عربی میں اس کو ذرہ بولتے ہیں, ذرہ, ایٹم. اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں, انگلش میں اس کو ایٹم بولتے ہیں, ایٹم. جان ڈالٹن نے کیا کہا تھا؟ اس کی تھیری تھی, نظریہ تھا کہ جوہر ناقابل انقسام ہے, ایٹم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا, ایٹم تقسیم ہو ہی نہیں سکتا. یہ آخری ذرہ ہے, یہ آخری حد ہے کسی چیز کی جو ناقابل انقسام ہے. ایسا جز ہے کسی چیز کا جس کو آگے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تھیری تھی فقط. لیکن آگے آ کر کے سائنسداں جے جے تھامسن نے کیا کہا؟ نہیں, ایٹم قابل تقسیم ہے. اور اس نے الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران کی طرف جوہر کو تقسیم کر کے بتا دیا, ثابت کر دیا کہ جوہر جو ذرہ ہے, ذرہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے ذریچے بھی موجود ہیں.
ذریچے، ذرے سے چھوٹے ذرے، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران. اور اس نے بتایا بھی کہ الیکٹران پر مائنس چارج ہے اور پروٹون کے اوپر پلس چارج ہے اور نیوٹران کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے. ثابت کر کے بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ جوہر کا ایک نیوکلیس ہے، نیوکلیس کا بھی ایک سینٹر ہے، سینٹر پوائنٹ ہے اس کا. اللہ اکبر. تو ایک سائنسداں بولتا ہے کہ جوہر ناقابل انقسام ہے، اگلا سائنسداں آ کر کے کہتا ہے نہیں، اس ذرے کے بھی ذریچے ہیں، اور جوہر کو تقسیم کر کے بتاتا ہے. قرآن حکیم نے یہ اللہ پہلے ہی بتا دیا کہ جوہر قابل تقسیم ہے. جے تھامسن نے کوئی نئی بات نہیں بتائی. اللہ فرماتا ہے وما تکون فی، حقیقت دیکھ لا بتا رہا ہے قرآن، لا وما تکون فی شأن. اچھا یہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی طرف جو تقسیم ہوئی ہے جوہر کی، ایٹم کی، اگر نہ ہوئی ہوتی تو دنیا کو یہ ترقی نہ ملتی جو آج ملی ہوئی ہے. لوگ جانتے ہی نہیں کہ فزکس کیا ہے، طبعیات سے ہم ناواقف ہوتے. لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ کیمیا کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، نہیں جان سکتے تھے. اس لیے کہ الیکٹران ہی کے اوپر تمام برقیات کی بنیاد ہے.